باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ارشاد باری تعالی ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ ایمان والوں سے دشمنوں کو ہٹا دے گا۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اللہ کسی دغا باز نا شکر گزار کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات ہے۔ مسلمان جب تک مکہ مکرمہ میں رہے، ان پر ظلم و ستم کے بڑے ہی پہاڑ ڈھائے گئے، ان کو ہر طرح سے ستایا گیا، ہر طرح کی تکلیف دی گئی، اور یہ مسلمانوں کا مکی دور بڑا ہی کربناک تھا، اذیت ناک تھا، جس میں ہر روز کفار مکہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی نیا مسلمانوں کے لیے تکلیف دینے کا طریقہ اختیار کیا جاتا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ دن ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً تمہارے صبر و استقامت کا انعام ان کفار کو تم سے دور کر کے تمہیں ان سے بچا کر ضرور ایک دن عطا فرمائے گا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ ایمان والوں سے دشمنوں کو ہٹا دے گا، یعنی یہ مستقل حالات ایسے نہیں رہیں گے، اور ایسے ہوا بھی۔ پھر جب مسلمان مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے، غزوہ بدر، احد، خندق، اور اس کے بعد صلح حدیبیہ، اور پھر فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کے حالات بہت تبدیل ہو گئے۔ جو کفار ان کو ستایا کرتے تھے، ان کو تنگ کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو کمزور کر دیا۔ اب وہ اس قابل نہ رہے کہ مسلمانوں کو تنگ کر سکے۔ پھر اللہ اسی آیت کے اگلے جز میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اللہ کسی دغا باز نا شکر گزار کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو اور اپنے ایمان پر قائم رہو، اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں کامیابی دے گا، تمہاری ناشکری اور تمہاری دھوکہ دہی تمہیں غلط انجام تک پہنچا سکتی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 39 ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جن سے کافر لڑتے ہیں انہیں بھی لڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا، بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ یہ آیت مبارکہ مسلمانوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ جن کفار نے تمہیں ایک عرصے تک تنگ کیا ہے، اب تمہیں اجازت ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ قتال کرو۔ اور اس قتال کی سب سے پہلی صورت غزوہ بدر کی صورت میں سامنے آئی، پھر غزوہ احد ہوا، اور جو سلسلہ پھر غزوات کا چلتا رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد یہ مسلمانوں کو اجازت دی گئی۔ پہلے اجازت نہیں تھی مکی زندگی میں کہ وہ کسی طرح کی مزاحمت کرے، کسی طرح کا لڑائی جھگڑا کرے، صرف صبر و استقامت کا سبق تھا۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جو ان پر ظلم کیا گیا ہے، اب یہ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان سے لڑنے کی ان کو اجازت دے دی گئی۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ کیا مراد؟ اگرچہ تم آج کمزور ہو، ضعیف ہو، تمہارے پاس دنیاوی اسباب کی کمی ہے، مگر مت یہ بھولو کہ تمہارا حامی و مددگار اللہ رب العزت کی
ذات مبارکہ ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ لوگ جنہیں ناحق ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف اس بات کے کہنے پر کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف اس آیت مبارکہ کے جز میں، آیت نمبر 40 میں، کہ کفار مکہ کے ظلم و ستم سے، ان کے جبر و استبداد سے تنگ آ کر مسلمان مجبور ہو گئے اپنے گھر بار چھوڑنے پر، اور انہیں مکہ سے کس طرف ہجرت کرنی پڑی؟ مدینہ کی طرف، اپنے جان مال آبرو سب سے بڑھ کر ایمان کے تحفظ کے لیے الذین اخرجوا من دیارہم، بغیر کسی وجہ کے ناحق ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ ہاں اللہ اگلے جملے میں ارشاد فرمایا الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا جرم صرف یہ تھا، یہ کہتے تھے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، ہم اس کے علاوہ کسی کو اپنا رب نہیں مانتے، اس کے علاوہ کسی کو اپنا الہ معبود پر حق نہیں سمجھتے سوائے اللہ کے۔ تو یہ ان کا جرم تھا، جس جرم کی پاداش میں ان کو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا، اپنے آبائی گھروں کو، اپنے پیدائشی شہر کو، اپنے پیدائشی گھروں کو چھوڑنا پڑا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ سب کچھ ظلم و ستم ان پہ ڈائے گئے، اب ان کو اجازت ہے کہ اب یہ ان سے قتال اور جہاد کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَاةٌ وَمَسَاجِدُ، سے قتال اور جہاد کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَاةٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان کو جو آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے تھے، ظلم و ستم کر رہے تھے، یہ اللہ نے اپنی قدرت غالبہ سے ان کو ایک دوسرے سے دور کر دیا، ایک دوسرے سے ہٹا دیا، تاکہ یہ لڑائی جھگڑے سے باز آ جائے، قتل و قتال سے رک جائے، تو کیا نتیجہ نکلتا؟ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو پھر ان کے جو سوامے تھے، سوامے کہتے ہیں تکیے، جہاں پر یہ بیٹھ کر دینی معاملات طے کرتے تھے، وہ بھی تباہ ہو جاتی، وَبِيَعٌ، اور ان کے مدرسے جہاں پہ یہ تعلیم و تعلم کا کام کرتے تھے یہ بھی نہ بچتے، وَصَلَاةٌ، اور ان کے عبادت خانے جہاں پہ یہ نماز وغیرہ پڑھتے تھے یہ بھی نہ بچتے، وَمَسَاجِدُ، اور مسجدیں وہ بھی نہ بچتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تحفظ کے لیے ان کے درمیان ظلم و ستم کے بازار کو ٹھنڈا رکھا، گرم نہیں ہونے دیا، وگرنہ جب لڑائی جھگڑا قتل و قتال ہوتا ہے تو پھر نہ گھر بار بچتا ہے اور نہ مقدس مقامات بچتے، جن کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں۔ صوامع ہیں، بیع ہیں، صلوات ہیں اور مساجد ہیں، یہ کون سی جگہ ہیں؟ یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے۔ اگر ماحول امن والا نہ ہو، ماحول سکون والا نہ ہو، سلامتی والا اور عافیت والا نہ ہو، تو کوئی بھی جگہ جو پر امن رہنے کے لیے ضروری ہیں وہ کبھی نہ بچے، اور ان میں ان کا تذکرہ آیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ جگہ کون سی ہیں؟ جہاں پر اللہ کا بہت نام بلند کیا جاتا ہے، لہٰذا اللہ نے ان لڑائیوں ظلم و ستم کو ختم کر کے ان کے تحفظ کو یقینی بنایا۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ جو حق کے لیے کھڑا ہوگا، جو اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہوگا۔ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ دراصل اللہ فرمانا کیا چاہ رہے ہیں؟ تم اللہ کا نام بلند کر کے اپنے لیے مدد کے اسباب پیدا کرتے ہو، تم اللہ کا نام لے کر اللہ کے
اس جھنڈے کو بلند کر کے دراصل تم اپنے لیے مدد کو بلاتے ہو، یہ اللہ کی مدد کرنے سے مراد وہ مدد نہیں جو اس معنی اور مفہوم کے ظاہری الفاظ سے سمجھ آ رہی ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم جتنا اللہ کے دین کو بلند کرو گے، اللہ کے دین کی اشاعت کرو گے، اللہ کے دین کا تحفظ کرو گے، اپنی زندگیوں میں اس دین متین کے اصول و ضوابط کو نافذ کرو گے، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا جو دین متین پر اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ نے پھر اگلی جملے میں یہ بات سمجھا دی، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، دراصل اللہ کے دین کی سربلندی میں تم اپنی ہی مدد اور حمایت کر رہے ہو، کیونکہ بے شک اللہ زبردست غالب ہے، اللہ خود اکیلا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن اسباب کی دنیا میں انسانوں کو مکلف بنایا گیا کہ وہ اعمال کر کے، وہ اعمال اور اسباب پیدا کر کے دین متین اور دین حقہ کے جھنڈے کو بلند کریں گے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل ہو جائے گی، وگرنہ اللہ خود ہی بغیر اسباب کے، دنیاوی اور ظاہری اسباب کے، خود جو مرضی کرنا چاہے، اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا اسباب کی مکلف ہے، کیونکہ یہ دنیا ظاہری امور کی مکلف ہے، تاکہ پتہ چلے کہ ہر چیز ایک ضابطے کے تحت ہو رہی ہے، ورنہ انہونیاں ہو جائیں تو ہم تو سست پڑ کے بیٹھ جائیں، نہ مبلغین تبلیغ کریں، نہ مجاہدین جہاد کریں، نہ مدرسین تدریس کریں، نہ معلمین تعلیم دیں، نہ واعظین واعظ کریں، وہ سب کچھ جب اللہ پہ چھوڑ دیں گے تو اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ دراصل مبلغین کی تبلیغ دراصل اپنی مدد ہے، مدرسین کی تدریس دراصل اللہ کی حمایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور واعظین کا وعظ کرنا یہ دراصل اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا بہانہ ہے، ورنہ اللہ پھر بھی ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے تحت قائم رکھا ہے، اس لیے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا، جو اللہ کی مدد کرے گا۔ اور کیا مراد؟ مدد سے مراد اللہ کی مدد نہیں، اپنی مدد کرنا ہے، اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ زبردست غالب ہے، ہر چیز کو پر غالب ہے، اور ایسا غالب کہ جب اللہ کی پکڑ ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس پکڑ سے کسی کو چھڑوا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك وهاب۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته۔